الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه سيدنا ومولانا والشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد. کل میں نے اسی آیت کریمہ کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا اور اسی آیت کریمہ پہ اپنے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور بارگاہ سرکار امیر المومنین غالب کل غالب مولانا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خراج پیش کر کے اپنے مالک کی جانب سے دعا کا میں طلبگار تھا اور آج ہوں. عزیزان گرامی، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کسی انسان کے دماغ نے تیار کیا ہے، یہ کسی انسان کے زبان اور اس کے ذہن اور اس کی فکر کی دین ہے قرآن، تو ایسا نہیں ہے. بلکہ تم اگر یقین نہیں کرتے ہو کہ یہ میرے نبی کے لیے ایک عظیم معجزہ ہے تو پھر جاؤ تم لوگ جنات انسان جتنے یہ سب مل کر کے اس قرآن جیسا کوئی قرآن بنا کے لائیں، مگر میرے پیغمبر یہ ممکن نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ قرآن جیسا کوئی قرآن بنا کر لائیں. جتنے بھی جنات ہیں انسان ہیں یہ سب بیٹھ جائیں مل کر کے، ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائیں. اور 1400 سال ہو گئے قرآن کا چیلنج باقی ہے اور آج تک دنیا کوئی جواب نہیں لا سکی. تو میں اپنی بات جہاں میں نے کل ختم کی تھی وہ شروع کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں عزیزان گرامی، تو کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک بات کہی تھی کہ قرآن ہے کلام اللہ، قرآن ہے کلام اللہ اور علی ہے ولی اللہ. قرآن کلام اللہ ہے اور علی ولی اللہ ہے. علی جو ہے ولی اللہ ہے. تو میں نے کل ایک فقرہ آپ لوگوں کے سامنے کہا تھا، میں وہی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنی کل والی بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جب پوری دنیا بشریت نہیں انسان اور جنات مل کر کے کلام اللہ کا جواب نہ لا سکے تو وجہ اللہ کا کیا جواب؟ ممکن نہیں ہے علی، تیرا جواب ممکن نہیں ہے. کلام بنانا آسان ہے، انسان بنانا آسان نہیں. کل میں نے 2-3 مثالیں آپ لوگوں کو دی تھی. اپنی ہی اولاد کو آدمی نہیں بنا پاتا ہے، اپنی ہی اولاد ہے اسی کو سنوار نہیں پاتا ہے. اسکول بھیجتا ہے، کالج بھیجتا ہے، آپ کی یونیورسٹی بھیجتا ہے، مختلف تربیت گاہوں میں بھیجتا ہے تاکہ یہ انسان بن جائے. عزیزان گرامی، ایک علی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کو اگر پہچاننا ہے تو آپ حدیث قدسی کی اس فقرے سے آپ پہچانیں. حدیث قدسی بھی کلام ربانی ہے، قرآن بھی کلام ربانی ہے، مگر حدیث قدسی وہ ہے جو پیغمبر کے حوالے کر دیا گیا کہ پیغمبر یہ پروردگار عالم کی منشا ہے جسے آپ بیان کرتے ہیں. قرآن مجید وہ ہے جو الفاظ بھی اللہ کے ہیں، معنی بھی اللہ کے ہیں. حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے جو فقرہ ارشاد فرمایا میرے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلقت النار. اگر پوری دنیا محبت علی پر جمع ہو گئی ہوتی تو میں جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا.
میں جہنم کو پیدا ہی نہیں نہ کرتا. جہنم کو کس لیے پیدا کیا اللہ نے؟ دشمنان علی کے لیے پیدا کیا ہے. جہنم کو اللہ نے منافقین کے لیے پیدا کیا ہے، مشرکین کے لیے پیدا کیا ہے. علی کا دشمن جنت میں جا نہیں سکتا اور علی کا دوستدار جہنم میں جا نہیں سکتا. دونوں کے لیے عزیزان گرامی پورے فیصلے ہیں. میں روایت آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں اور یہ بھی روایتیں وہ ہیں جو کہ آپ کی تمام کتابوں میں موجود ہیں. عزیزوں میرے دوستو، میں نے کل ایک فقرہ کہا تھا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں آج پھر ہو، میں پھر آپ لوگوں کے ذہن کے حوالے کرتا ہوں. عزیزان گرامی، میں پوری دنیا کے اب تک جتنے بھی افراد دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، سب سے زیادہ اگر مخالفت ہوئی ہے تو امیر المومنین علیہ السلام کی ہوئی ہے. سب سے زیادہ اگر مخالفت ہوئی ہے تو امیر المومنین علیہ السلام کی ہوئی ہے. آپ پوری تاریخ بشریت میں دیکھ لیجئے، جتنی زیادہ یعنی انسانوں میں سب سے زیادہ اگر مخالفت ہوئی ہے تو امیر المومنین علیہ السلام کی ہوئی ہے. حکومتوں نے اپنی طاقت لگائی ہے امیر المومنین علیہ السلام کی مخالفت کے لیے. دولتوں نے اپنی طاقت لگائی ہے امیر المومنین علیہ السلام کی مخالفت کے لیے. وزارتوں نے مخالفت کی ہے امیر المومنین علیہ السلام کو نام کو دبانے کے لیے. مگر عزیزان گرامی، جتنی زیادہ مخالفت امیر المومنین کی ہوتی گئی، اس سے کہیں زیادہ آج مولا کے فضائل دوسروں کے قلم سے موجود ہیں. دوسروں کے قلم سے موجود ہیں. میں اپنوں کے قلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دشمنوں کی بات کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، جناب موسیٰ کہاں پلے تھے؟ ذرا سا آپ لوگوں کو روزہ نہ لگ رہا ہو تو بولیے ذرا. فرعون کے محل میں. فرعون کون ہے؟ دشمن ہے، تلاش کر رہا ہے. وہ تو موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہا ہے، اور اللہ نے کہاں پالا؟ اسی کے گھر میں. توجہ عزیزان گرامی، تو فرعون کے محل میں موسیٰ کا پلنا یہ ہے معجزہ. توجہ عزیزوں میرے دوستو، کس کے فضائل دبائے گئے؟ بنی امیہ نے کس کے دبائل ختم کیے؟ کس کے فضائل کے مقابلے میں فضائل گڑھے گئے؟ امیر المومنین. اور آج امیر المومنین کے فضائل زیادہ تر کس کی کتابوں میں ملتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ عزیزان گرامی خود اندازہ لگائیے، جناب امیر المومنین علیہ السلام کی جتنی مخالفت کی گئی ہے اور جناب امیر المومنین کے فضائل بھی اس کے مقابلے میں دوسرے فضائل گڑھے گئے، یہاں تک کہ امیر المومنین کے فضائل ختم کیے گئے. یہی نہیں بلکہ عزیزان گرامی ایک زمانہ وہ گزرا ہے جو اپنے بچوں کا نام علی نہیں رکھ سکتا تھا. ایک زمانہ وہ گزرا ہے جب یہ ایک گالی سی بن گئی تھی، علی کا شیعہ یعنی ایک گالی سی بن گئی تھی. لوگ ڈرتے تھے اپنے سائے سے، کہیں میرا سایہ نہ کہہ دے کہ علی کا شیعہ ہے. تو جب فرمایا عزیزان گرامی، کل تھوڑی سی تفصیل میں نے بیان کی تھی، جو لوگ کر رہے ہوں گے ان کے ذہن میں بات ہوگی. عزیزو میرے دوستو، ایک زمانہ وہ گزرا ہے جب لوگ اپنے بچوں کا نام، اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ نہیں رکھ سکتے تھے، اپنے بچوں کا نام حسن و حسین نہیں رکھ سکتے تھے، اپنے بچوں کا نام حسین نہیں رکھ سکتے تھے. عزیزو میرے دوستو، مگر اس زمانے میں بھی علی والوں نے محبت علی کو نہ تنہا اپنے سینے میں نسلوں میں بچایا ہے، بچا کے ہم اور آپ تک پہنچایا ہے. آج احسان ہے ان بزرگوں کا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزو، اگر آپ متوجہ ہوں امیر المومنین علیہ السلام کی، اور میں آپ لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں، آپ سوچیے اور غور کریے، اپنے اپنے لیول سے آپ لوگ سوچیے اور دیکھیے، غور کریے کہ جناب امیر المومنین کی کتنی مخالفتیں ہوئی ہیں، اس کے باوجود آج امیر المومنین کا نام باقی ہے. عزیزو میرے دوستو، میں پھر ایک فقرہ کہتا چلوں تاکہ بات میں آگے بڑھا سکوں. عزیزان گرامی، منبر سے پوری قلم رو میں اپنے حکومت اعلان کر دیا. کس نے؟ معاویہ ابن ابی سفیان نے. کیا اعلان کیا؟ وہ بھی کس سے کہہ رہا ہے؟ ابن عباس، مفسر قرآن ہے. مفسر قرآن جناب ابن عباس سے کہتا کیا ہے؟ میں نے اپنی قلم رو یعنی اپنی حکومت، اپنی سلطنت، جہاں تک میرے حدود ہیں، جہاں تک میرا اثر ہے، میں نے اعلان کر دیا ہے، کوئی علی کا ذکر نہ کرنے پائے، کوئی علی کا ذکر نہ کرنے پائے،
پوری شام کی طاقت لگی ہوئی ہے کہ علی کا نام کیوں عزیزان گرامی. اس کو کون سی دشمنی تھی مولا سے؟ اس لیے کہ اس کے ماموں کو علی نے ہی احد میں مارا تھا، بدر میں مارا تھا، اس کے خاندان کو علی نے ہی قتل کیا تھا. یہ پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی. علی کا کوئی نام نہ لینے پائے. علی والو اگر تم بیدار ہو تو ابن عباس کا جواب سن لو. ابن عباس کا جواب سن لو. کیا کہا؟ میں نے اپنی سلطنت میں اعلان کر دیا ہے کوئی علی کا نام نہ لینے پائے. تو ابن عباس کہتے ہیں کیا تو نے قرآن کی تلاوت بند کروا دی ہے؟ کیا تو نے قرآن کی تلاوت بند کروا دی ہے؟ ابن عباس نے جواب دے دیا مسلمان ہو تو قرآن رکھنا پڑے گا. جب تک قرآن رہے گا علی کا قصیدہ بھی پڑھا جاتا رہے گا. ایک بابا دے بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. آپ محسوس کریں، اندازہ لگائیں. ابن عباس سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کوشش، ظاہر بات ہے جب وہ کہہ رہا ہے تو اس نے کوشش کتنی کی ہوگی. اچھا کوشش کیا کی؟ اب سن لیجیے عزیزان گرامی. کوشش کیا کی؟ کوشش یہ کی کہ اس نے نام نہ رکھے، گواہی نہیں لی جائے گی علی کے شیعوں کی گواہی اگر رد، کوئی اگر آ کر کے کہے کہ میں، مطلب اس زمانے میں مشرک یہود و نصارہ کی گواہی مانی جائے گی مگر علی کے چاہنے والوں کی گواہی نہیں مانی جائے گی. یہ حالات تھے. ان حالات میں عزیزان گرامی امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کیسے پنپ کے اوپر آئے ہیں، کیسے پھولے اور پھلے ہیں. ذرا آپ دیکھیں عزیزان گرامی ہوا کیا. اس نے کہا کہ ممبروں میں جتنے بھی خطیب ہیں یہ سب اپنا خطبہ ختم کریں گے امیر المومنین علیہ السلام پر سب کو شتم کے ذریعے سے. عزیزان گرامی ہونے لگا. مگر ایک روز اتفاق ایسا ہوا کہ میں اپنے ملک کے ایک شہر میں جمعے کا وقت تھا، ایک جگہ پر میرا قیام تھا ایام ادا، اور کان میں ایک مرتبہ آواز ٹکرائی کہ خطیب جمعہ غدیر کی چھاونی کا نہیں تھا، خطیب جمعہ بھی شام کا رہنے والا تھا. اس نے ایک مرتبہ جب اپنے خطبے کو ختم کرنا چاہا تو اس نے جب درود و سلام پڑھا ہے اور جیسے ہی پیغمبر کے بعد اس نے امیر المومنین اور امام حسن امام حسین کا نام لیا ہے، بے ساختہ میری زبان سے یہ بات نکلی مادیہ جس ذکر کو تو پوری دنیا میں بند کروانا چاہتا تھا، آج اللہ تیری ہی اولادوں کی زبان سے اس پر درود بھیجوا رہی ہے، تیرا نام بھی نہیں لینے والا. مرارے کو جنودی محمد و آل محمد صلوات. عزیزان کرام یہ بات ذرا اندازہ لگائیے. علی کا نام مٹانے والے خود مٹ گئے مگر علی کا آج ذکر بھی باقی ہے، علی کا نام بھی باقی ہے، علی کے فضائل بھی باقی ہیں. یہی نہیں، علی کے ذریعے دعاؤں کی مناجات بھی باقی ہے، وسیلہ بھی باقی ہے، محبت بھی باقی ہے. ذرا ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزو اگر آپ محسوس کریں اور اندازہ لگائیں کہ یقیناً جو فقرہ میں نے حدیث قدسی کا آپ لوگوں کے حوالے کیا ہے، لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلقت النار، اگر پوری دنیا محبت علی پر جمع ہو گئی ہوتی تو میں جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. آپ دیکھیں یہ ایک حدیث ہے جو آپ کے حوالے میں کر رہا ہوں. عزیزو میرے دوستو، اس حدیث کل میں نے جو حدیث آپ کے حوالے کی تھی وہ بھی عبداللہ ابن عمر کی وہ روایت تھی، عبداللہ ابن عمر کی روایت تھی جس میں پیغمبر اسلام کی روایت کو انہوں نے نقل کیا، پیغمبر کی اس حدیث کو نقل کیا. آپ حضرات کے ذہن میں ہوگی، لہذا میں آج ایک دوسری حدیث آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. پہلے ایک بابا دے بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات. اس وقت مجھے وقت کے نزاکت کی بنیاد پر بس دو حدیثیں آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں. عزیزو میرے دوستو، کیا عجیب و غریب بات ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا علی لا یحبک الا مومن، علی تم کو سوائے مومن کے کوئی اور دوست نہیں رکھ سکتا.
تم سے اگر محبت کرے گا تو مومن ہی کرے گا. اس کے آگے کا فقرہ ہے لا یبغضک الا منافق. تم سے دشمنی نہیں رکھے گا مگر کون؟ منافق. توجہ دیدار گرامی. تو علی، کل والی بات آپ لوگوں کے ذہن میں اگر ہو، علی فاروق اعظم ہے. علی فاروق اعظم ہے. علی معیار کفر و ایمان ہے. علی معیار ایمان و منافقت ہے. اب اگر منافقت کو پہچاننا ہے اور اگر محبت کو پہچاننا ہے تو دیکھو اس معیار کو اپنا کے. علی کی محبت ہے تو یقیناً یہ مومن ہے. اگر علی کی محبت نہیں ہے تو یقیناً یہ منافق ہے. اور جنت میں جا نہیں سکتا ہے اگر منافق ہے، اور مومن ہے تو پھر جہنم میں نہیں جا سکتا ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلقت النار. اگر پوری دنیا محبت علی پر جمع ہو گئی ہوتی تو میں جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ روایت آپ لوگ جو حوالے کر رہا ہوں تو اس میں آپ غور فرما لیں عزیزو. اس روایت کے راویوں کا جو سلسلہ ہے یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ہے، یہ کلام ربانی. امیر المومنین سے یہ سلسلہ آپ کے چلتا ہے کہاں؟ پیغمبر تک. یعنی ان تمام ائمہ نے روایت کو نقل کرتے کرتے یہاں تک کہا. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ نے کہا. رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا. اللہ نے کیا کہا عزیزان گرامی؟ میں اس روایت کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کروں ذرا آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. صلوات پڑھتے ہوئے آپ لوگ آگے ذرا چلیں. بابا علیہ وسلم صلوات پڑھتے ہوئے عزیزان گرامی. اس روایت کے ذرا فقرے کو آپ دیکھیے. یہ حدیث ہے جو حدیث قدسی یعنی کلام ربانی ہے، اور ایک سلسلے سے اس کے راوی بھی بیچ میں کوئی بھی غیر معصوم نہیں ہے. اس روایت میں کوئی بھی راوی غیر معصوم نہیں ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا عزیزان گرامی؟ اللہ تعالی کہے گا کل قیامت جب برپا ہوگی، جب سب کی خلافت ختم ہو جائے گی، فقط علی کی خلافت باقی رہے گی. جب سب کی حکومت ختم ہو جائے گی، فقط علی کے خالق کی حکومت باقی رہے گی. اس دن کسی کی کچھ چلنے والی نہیں ہے. اس روز پروردگار عالم کیا کہے گا؟ علی ابن ابی طالب حجتی علی خلقی. علی ابن ابی طالب میری مخلوق پر میری جانب سے دلیل ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں دیدان گرامی. اگر علی کے عمل کو انجام دیا ہے تب تو قبول ہے، اور اگر علی کے عمل کو انجام نہیں دیا تو کوئی بات مانی نہیں جائے گی. علی نے جو پیش کیا ہے اگر اسے مانا ہے تو قبول کیا جائے گا، ورنہ قبول نہیں کیا جائے گا. علی نے اپنے کو پیش کیا، اگر رد کر دیا تو تم بھی رد ہو گئے. علی نے حسن کو پیش کیا، رد کر دیا تو تم بھی رد ہو گئے. علی نے حسین کو پیش کیا، تم نے اگر رد کر دیا تو تم بھی رد ہو گئے. عزیزو میرے دوستو، علی کو قبول کرتے جاؤ. علی نے جو دیا ہے اسے قبول کرتے جاؤ، تب میں قبول کروں گا، اس لیے کہ وہ دلیل ہے میری مخلوق کے اوپر. صلوات پڑھیں عزیزان کے نبی نوری فی بلادی. علی میرا نور ہے میری مملکت میں. میری مملکت کا نور کون ہے؟ علی ہے. عزیزو وہ امینی علی علمی. علی میرے علم کا امین ہے. امین علم الہی کون ہے؟ علی ہے. امین علم الہی علی ہے. اب اگر علی یہ کہہ دے مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے راستے معلوم ہے تو پھر حیرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم الہی کا امانت دار کون ہے؟ میرا آقا علی ہے. لا، اب اس کے بعد پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ لا ادخل النار من عرفہ. جو علی کو پہچانے گا، سبحان اللہ، جو علی کو پہچانے گا. توجہ فرمایا لفظ عرفان ہے. عرفہ من عرفہ. جو علی کو پہچانے گا اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. لا ادخل، ڈالا ہی نہیں جائے گا، داخل نہیں کیا جائے گا. کسے؟ من عرفہ، جو علی کو پہچانتا ہوگا. توجہ عزیزان گرامی، جو علی کو پہچانتا ہوگا اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا.
وَإِنْ عَصَانِي، اگرچہ اس نے میرا گناہ کیوں نہ کیا ہو. اب لفظ بدل رہا ہوں عزیزان گرامی، ان آسانی، اگرچہ میرا گناہ، یعنی میرا گناہ کا مطلب یعنی میرے حکم کو کہ نافرمانی کیوں نہ کی ہو. توجہ عزیزان گرامی، من عرفہ، جو علی کو پہچانے گا، توجہ عزیزو میرے دوستو، اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا اگرچہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو. کیا عجیب و غریب شرط رکھی ہے مالک نے، اس لیے کہ علی کا پہچاننے والا ہے تو کبھی گناہ کرے گا ہی نہیں. علی کی عرفان رکھنے والا ہے، علی کا عرفان رکھنے والا ہے تو کبھی وہ کام کرے گا ہی نہیں جو علی کے مالک کو برا لگے. اور اگر کر لیا ہے تو اتنی جلدی توبہ کر لے گا علی کے وسیلے سے، حسن کے وسیلے سے، حسین کے وسیلے سے، بنجتن کے وسیلے سے، اتنا وہ توبہ کر لے گا کہ خدا معاف کر دے گا، دنیا سے اٹھے گا تو یہ جنت کے لائق اٹھایا جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. عظمت جناب امیر المومنین بلند تر صلوات. وَلَا أُدْخِلُ الْجَنَّةَ مَنْ أَنْكَرَهُ وَإِنْ أَطَانِي. اور جہنم میں یعنی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا کسے؟ من انکرہ، جس نے علی کا انکار کیا. جس نے علی کا انکار کیا اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. ان اطاعنی، اگرچہ وہ میری اطاعت ہی کیوں نہ کرے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. ہماری عبادتوں کے ساغر میں محبت ہونی چاہیے. عزیزو میرے دوستو، اسی لیے مولا نے فرمایا ہے کسی کے سجدے کی کثرت نہ دیکھو، سجدے کی قیمت پہچانو. سجدے کے ساغر میں مودت غدیر ہے یا نہیں؟ آیا عبادتوں میں روح کربلا ہے یا نہیں؟ عبادتوں میں روح ولایت علی ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیوں عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ علی کا دشمن ہے تو وہ اطاعت الہی کرے گا ہی نہیں. وہ اطاعت الہی کرے گا نہیں. وہ بھی الہی قانون میں کچھ نہ کچھ آگے پیچھے اتنا کر دے گا کہ اصل عبادت باقی ہی نہ رہ جائے. اللہ نے جو حکم دیا ہے پھر پیغمبر والی نماز تھوڑی پڑھے گا، پھر علی والی نماز تھوڑی پڑھے گا، پھر وہ روزہ تھوڑی رکھے گا جو اللہ نے مانگا ہے، پھر وہ حج نہیں کرے گا. عزیزو میرے دوستو، اگر آپ بیدار ہیں تو پھر میں یہ فقرہ کہہ رہا ہوں. عزیزو میرے دوستو، اگر علی کا منکر ہے تو اللہ کی عبادت میں بھی وہ اتنا اختلاف کر دے گا کہ عبادت ہی نہیں رہ جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. بس عزیزان گرامی، میں آخری روایت اور بقیہ جو تفصیل انشاءاللہ تعالی کل کی مجلس میں امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل سے متعلق وہ باتیں پیش کروں گا، جس میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ تو بتکدہ تھا، وہاں پیدا ہونے کی کون سی فضیلت ہو گئی. انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کے 2-3 اعتراضات بھی میں انشاءاللہ کل اس کا جواب دوں گا. اور آج میں آخری روایت پڑھ کر کے زحمت تمام کر رہا ہوں کہ خانہ کعبہ کی حیثیت یہ لوگ کیا جانے جو خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں. کعبے کی حیثیت تو وہ جانے گا جو علی کا دچا خانہ تھا. عزیزو میرے دوستو، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ ان 2-3 چیزوں پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا. آج آخری روایت اور ربط مسائل زحمت تمام، چونکہ آج ماتم بھی ہے، اس کے بعد روزے یعنی افطار کا وقت ہو جائے گا. ذرا ایک بابا دے بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. ایک صلوات وہ والی پڑھیے جو روزہ کھول کے پڑھی جاتی ہے. اور ایک صلوات اس آواز میں پڑھیے جو سحر کھا کے پڑھی جاتی ہے. رمضان المبارک کے زمانے میں صلوات پڑھنے کا ثواب عزیزان گرامی کوئی گن نہیں سکتا ہے. عام دنوں میں نہیں گن سکتا تو آج کل کیا گنے گا، گن نہیں سکتا ہے. اور یہ روایتوں میں عزیزان گرامی کچھ نہیں کر سکتے تو خالی صلوات پڑھو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، مشکلات دور ہوں گی. اور خدا کی قسم عزیزان گرامی، اب تک میں اپنے مطالعے کی بنیاد میں ایک جاہل انسان ہوں، جو کچھ آل محمد علیہ السلام نے صدقہ دیا میں اس میں سے ایک بات کہہ رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی دعا، کوئی مشکل
رفع نہ ہو، دعا قبول نہ ہو صلوات کے ذریعے، تو پورا قرآن پی جائیے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر دعا قبول ہونی ہے تو یہی صلوات کے ذریعے۔ اسی لیے امام معصوم علیہ السلام نے فرمایا غالباً 5 امام محمد باقری علیہ السلام دعا مانگو تو پہلے صلوات پڑھو، پھر دعا مانگو، پھر صلوات پڑھو۔ تو کریم ہے، وہ کریم ہے، ذات کریم ہے، وہ 2 صلواتوں کو قبول کرے اور بیچ کی حصے کو چھوڑ دے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ذات کرم کے خلاف ہے۔ لہذا صلوات کے ذریعے سے اپنی دعاؤں کو قبول پکڑواؤ۔ اور صلوات آج کی چیز نہیں ہے، یہ یہود پڑھا کرتے تھے، یہودی جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے یہ صلوات پڑھی جاتی تھی محمد علیہ السلام پر، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے، مناجات کی برابری کے لیے۔ ذرا ایک اور بابا دے بلند صلوات پڑھنے کے نام۔ یہ روایت بہت چھوٹی روایت آپ لوگوں کے حوالے کر کے اپنی زحمت، آپ لوگوں کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ روایت بھی عبداللہ ابن مسعود سے ہے۔ عبداللہ ابن مسعود مسلمانوں کے درمیان بڑے اچھے معتبر راوی سمجھے جاتے ہیں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا کہ پیغمبر فرما رہے تھے ان للشمس وجہین، ان للشمس وجہین، سورج کے 2 چہرے ہیں، ایک چہرہ آسمان والوں کی طرف ہے، ایک چہرہ زمین والوں کی طرف۔ ایک چہرہ آسمان والوں کی طرف چمک رہا ہے، ادھر روشنی دے رہا ہے، اور ایک چہرہ زمین والوں کی طرف روشنی دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے کیا ہیں، پیغمبر کہتے ہیں کہ دونوں طرف چہرے میں کچھ لکھا ہوا ہے، دونوں طرف سورج کے چہرے پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں اتدرون ما تلک الکتابہ، تم لوگ جانتے ہو کیا لکھا ہے؟ تو وہاں جتنے اصحاب بیٹھے تھے انہوں نے کیا قلنا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتا، ہم لوگ کیا جانے؟ بات تو بالکل صحیح کہا، یہ لوگ کیا جانے بھائی؟ پیغمبر کہتے ہیں کیا تم لوگ جانتے ہو کہ سورج کے دونوں طرف چہرے پہ کیا لکھا ہے؟ تو فقال الکتابۃ التی طلع اہل السماء اللہ نور السماوات والارض، کہا کہ یہ جو آسمان کی طرف ہے اس پر لکھا ہے اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ وَأَمَّا الْكِتَابَةُ الَّتِي تَلِي أَهْلِ الْأَرْضِ، اور جو چہرہ اس کا رخ زمین کی طرف ہے اس پر لکھا ہوا ہے علی علیہ السلام نور الارض، علی زمینوں کا نور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزو میرے دوستو، یقیناً امیر المومنین علیہ السلام کی محبت ایک ایسی محبت جو انسان کو سلمان بناتی ہے۔ علی کی محبت انسان کو میثم تمار بناتی ہے۔ علی کی محبت دیوانگی نہیں دیتی ہے، علی کی محبت تو ہوش اور عقل دیتی ہے۔ اتنا ہوش اور عقل کہ دار پر بھی چلا جائے تو دماغ خراب نہیں ہوتا۔ اسی لیے عزیزان گرامی امیر المومنین علیہ السلام یعنی حیرت کی ہے، عزیزوں میرے دوست، چھٹے امام علیہ السلام نے حیرت کی ہے جب لوگوں نے کہا ہے کہ فرزند رسول وہ جو فقرہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہماری محبت اختیار کرو پھر جو چاہو کرو، تو اس سے تو بڑی باتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ کیا باتیں پیدا ہو رہی ہیں؟ کل لوگ کہہ رہے ہیں پھر جو چاہو کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، حرام کام کرو، گناہ کرو، عبادت کرو نہ کرو، اللہ کی بات نماز پڑھو یا نہ پڑھو، جو چاہو کرو۔ امام نے 3 مرتبہ کلمہ استرجاع پڑھا، جو موت کی خبر سننے کے وقت پڑھا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ تو راوی کہتا مولا اس کی کیا ضرورت ہے؟ امام نے کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے شیعہ گناہ کا تصور کریں۔ اسی لیے عزیزان گرامی من عرفہ کی لفظ ہے،
علی کو جو پہچانے گا، علی کو جو پہچانے گا، اس لیے کہ زبان سے علی علی کرنے والے کے پاس معرفت نہیں ہے، جس کا پورا وجود بولتا ہو میں علی کا غلام ہوں، میں علی کا غلام ہوں، میں علی کا غلام ہوں، جہاں چلا جائے دنیا دیکھ کے کہہ دے یہ علی کا غلام ہے، اس کا کیریکٹر بولتا ہو یہ علی کا غلام ہے، اس کا کردار بولتا ہو یہ علی کا غلام ہے، تب جا کر کے ہوگا عزیزان گرامی کہ جہاں جائے گا وہاں علی علی کہا جائے گا، پھر وہی منزل آئے گی، پھر وہ منزل آئے گی جب یہ پورا چمن اپنے کردار و کیریکٹر سے سیرت علی سے مالا مال ہو جائے گا، تب کہا جائے گا گلی گلی علی علی، گلی گلی علی علی، ڈگر ڈگر علی علی، تب جا کے یہ نعرہ بلند پسندیدہ گرامی انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ کل اور پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنی اور آپ لوگوں کی جانب سے کچھ خراج پیش کرنے کی، اس لیے کہ فضائل علی کا بیان کرنا بھی عبادت ہے، فضائل علی کا سننا بھی عبادت ہے، فضائل علی کا لکھنا بھی عبادت ہے، اور چونکہ مولا کی شہادت کی مناسبت ہے لہذا میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل اپنی قوم تک پہنچا دوں اور اپنے جوانوں تک پہنچا دوں تاکہ امیر المومنین علیہ السلام کی حیثیت معلوم ہو سکے۔ عزیزو بس ایک فقرہ میں کہہ کر کے آپ لوگوں کی زحمت تمام کرنے کے لیے آپ حضرات کو یہاں تک لایا ہوں۔ عزیزو جب امیر المومنین علیہ السلام کے سر پر ضربت لگی ہے تو ضربت بھی وہی لگی ہے خندق میں جب عمر نے حملہ کیا تھا، امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنی سپر سے اسے روکا، سپر توڑ کر کے وہ تلوار امام کے سر اقدس تک آئی تھی، اسی زخم پر جو زخم بھرا ہوا تھا اسی پر ملعون کی یہ تلوار چلی ہے جو زہر سے بجھی ہوئی ہے، زہر سے بجھی ہوئی ہے۔ اس نے یقین کے ساتھ کہا تھا علی اب کبھی دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے، تو پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ کہا میں نے 1000 درہم کی زہر سے اپنی تلوار کو بجھایا ہے، یعنی اپنی تلوار میں وہ اثر پیدا کیا 1000 درہم کے یعنی زہر سے۔ عزیزو میرے دوستو، تو جب طبیب نے امام علیہ السلام کے زخم کو دیکھا ہے تو اس نے کہا تھا اگر یہ زخم دنیا پہ ڈال دی جائے تو دنیا ختم ہو جائے۔ امام علیہ السلام کے پاس جب حسن حسین آئے ہیں، میں یہ روایت میں نے خود نہیں پڑھی ہے، میں نے پچھلے سال یہ روایت رہبر مقام معظم رہبری آیت اللہ سید علی خامنئی مجدد ذلہ العلی سے سنی ہے، میں نے نیٹ پر ان کی زبان سے یہ روایت سنی ہے، اور یقیناً وہ ایک معتبر عالم تشیع کی عظیم شخصیت ہے، ظاہر سی بات ہے وہ صاحب نظر ہیں، لہذا ہم سب کا ان پہ اوپر بھروسہ ہے، ہم اپنے حرام و حلال میں بھروسہ کرتے ہیں تو روایات میں کیوں نہیں کریں گے؟ ہماری ایک عظیم شخصیت اور بہت ہی محبوب شخصیت آیت اللہ سید علی خامنئی ہیں مجدد ذلہ العلی، ان کی زبان سے ایک روایت پچھلے سال انہوں نے ایک روایت پڑھی ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت سے متعلق۔ عزیزوں میں وہی روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ حضرات بھی صاحبان اولاد ہیں، ذرا احساس کریے گا اور غور کریے گا۔ ایک روایت ان کی، اس کے بعد عزیزوں ایک روایت تاریخ سے، اور آپ لوگوں کی زحمت تمام ہے، انشاءاللہ بہت روئیں گے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کو ضربت لگی، امام حسن علیہ السلام آئے ہیں اور امام نے فرمایا میرے لال حسن پہلے تم نماز کو جماعت کو مکمل کرو۔ جب نماز ہو گئی، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین جب آئے اور اپنے زانوں پہ سر رکھا بابا کا، تو امام حسن جب رونے لگے تو مولا کائنات روئے نہیں بلکہ مولا نے امام حسن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے لال حسن کیوں روتے ہو؟ ابھی تمہارا باپ زندہ ہے، صبر کرو میرے لال، یہ قدر الہی ہے، یہ قضاء الہی ہے۔ پھر امام حسین پہ نظر پڑی، امام حسین رو رہے، امام حسین کو بھی تسلی دی اور تسلی یہاں تک دی اے میرے لال کیوں رو رہے ہو؟ ابھی علی زندہ ہے، تم لوگ صبر کرو، اللہ نے جو مقدر کیا وہ ہو کے رہے گا۔ اپنے بیٹوں کو تسلی دی ہے مولا کائنات نے، مگر جب مولا کائنات کو گھر میں پہنچایا گیا، لٹا کر کے جیسے ہی امام کے صحاب باہر نکلے، زینب و کلثوم جب آ کے بیٹھی ہے، تڑپ رہی تھی زینب و کلثوم، مگر علی خود رونے لگے۔ اب علی نے بیٹیوں کو تسلی نہیں دی، اب جناب مولا کائنات خود بیٹیوں کے ساتھ رونے لگے۔ عزیزانو اس کا مطلب یہ ہے اگر بیٹیاں رو لیں تو ان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، مگر ابھی بھی زینب آپ اپنے بابا کے جسم پر آئی، ابھی روح باقی ہے، بابا کا
بابا کہاں ہو؟ بابا سکینہ آئی ہے، لپٹ گئی سکینہ اس جسم سے جسے گھوڑوں کی ٹاپوں نے رون ڈالا تھا۔ جب جناب زینب نے پوچھا بی بی تم نے کیسے پہچانا اس جسم پر تو سر نہیں ہے؟ اور جناب سکینہ کہتی بی اماں جب میں مقتل میں آئی تک مردائی چی لاج سے آواز آئی تھی الیہ الیہ یا بنیہ، اے میری سکینہ ادھر آ میری بیٹی ادھر آ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ اور نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں۔ قرآن لہو میں تر دیکھا، قرآن لہو میں تر دیکھا، ایک کوفے میں ایک کربل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں۔ قرآن لہو میں تر دیکھا، قرآن لہو میں تر دیکھا، ایک کوفے میں ایک کربل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں۔ ایک بار یتیم ہوئی بی بی، ایک بار ہوئی ماتا جریدہ، ایک بار یتیم ہوئی بی بی، ایک بار ہوئی ماتا جریدہ،
مقتل میں 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں قرآن لہو میں تر دیکھا قرآن لہو میں تر دیکھا ایک کوفے میں ایک کربل میں 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں سب پڑھو جی 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں غربت میں یوں مجبور کیا بے آس بطول کی بیٹی کو غربت نے یوں مجبور کیا بے آس بطول کی بیٹی کو 2 بار مدینہ یاد آیا 2 بار مدینہ یاد آیا ایک زندہ میں ایک معمل میں 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں غربت نے یوں مجبور کیا بے آس بطول کی بیٹی کو غربت نے یوں مجبور کیا بے آس بطول کی بیٹی کو 2 بار مدینہ یاد آیا 2 بار مدینہ یاد آیا ایک زندہ میں ایک معمل میں 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مقتل میں 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں قرآن لہو میں تر دیکھا قرآن لہو میں تر دیکھا ایک کوفے میں ایک کربل میں 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں ہوئے زخمی کان معصومہ کے پامال حسین کی لاش ہوئی ہوئے زخمی کان معصومہ کے پامال حسین کی لاش ہوئی 2 بار قیامت ٹوٹ پڑی 2 بار قیامت ٹوٹ پڑی ایک خیموں پہ ایک مقتل میں 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں نماز شہید ہوئی ایک مسجد اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله